بلا تاخیر دعوت سخن دینا مفتی عتیق الرحمن الوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، وہ تمہارے سینوں کی بیماری کی شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اے پیغمبر علیہ السلام کہہ دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ، اس قرآن کا نزول اللہ کے فضل و رحمت سے ہوا ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، مومنوں کو چاہیے کہ اس پر خوش ہو جائیں اور وہ ان کی تمام جمع پونجی سے بہتر ہے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ اس کا نزول ہے، مومنوں کو اس پر خوش ہونا چاہیے، اور یہ قرآن تمہاری تمام جمع کردہ چیزوں سے افضل اور بہتر ہے۔ قرآن کی عظمت کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تصور کریں، آج ایک انسان شعر لکھتا ہے، نظم لکھتا ہے، اور اس کا کلام اگر پورے پاکستان میں وائرل ہو جائے، ہر بندہ وہ پڑھ رہا ہو، تو وہ جس نے لکھا ہوتا ہے وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں میرا لکھا ہوا کلام پڑھا جاتا ہے۔ تصور کریں کہ آج سے 1450 سال پہلے تقریباً یہی قرآن، یہی الفاظ، یہی حروف سارے انسانوں کے سردار اور نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، اور ان سے پہلے سارے فرشتوں کے سردار سیدنا جبرائیل علیہ السلام انہی کلمات کو پڑھ رہے تھے، اور ان سے پہلے ایک وقت تھا یہ کلمات آسمان و زمین کا رب، ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ رب العزت بھی انہی کلمات کو پڑھ رہا تھا، ادا کر رہا تھا۔ کہاں میں اور کہاں وہ، کہاں ہم اور کہاں وہ رب العالمین؟ ہماری کیا حیثیت ہے
لیکن ہماری یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ میری زبان سے، آپ کی زبان سے، آپ کے بچوں کی زبان سے وہ کلمات جاری ہوں جو کلمات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوئے، وہ کلمات جاری ہوں جو آسمان و زمین کے رب نے کلمات پڑھے، اگر وہ ہماری زبان پہ جاری ہو جائیں، اللہ کی قسم اس سے عظیم چیز کوئی نہیں ہے۔ اے آواز پاؤں کٹ کر دے، ٹھیک نہ ہمارے پاس غور کیجئے گا، یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے، دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں اور دنیا کے اندر کوئی پڑھائی ایسی نہیں کہ جس کو پہلے دن پڑھنا شروع کرو اور تمہیں فائدہ شروع ہو جائے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں۔ ایک بندہ کسی دکان پہ سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو کہا جاتا ہے پتر حالے تو سیکھنا ہے، حالے تینوں لبنا کچھ نہیں، سیکھ لو گے تو پھر تمہیں بہت ملے گا۔ سکول میں جاتے ہو، کالج میں جاتے ہو، یونیورسٹی میں جاتے ہو، پڑھتے ہو، بہت پڑھتے ہو، لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کہ ایک بچہ سکول میں 5 سال پڑھا اور اب اس کی آمدنی شروع ہو گئی؟ سکول میں 10 سال پڑھا اور پڑھنے سے آمدنی شروع ہو گئی؟ نہیں ہوتا۔ لیکن یقین جانیے اس قرآن کی یہ عظمت اور برکت ہے، 10 سال نہیں، 5 سال نہیں، 5 مہینے نہیں، 5 دن نہیں، جب بچہ پہلے دن قرآن اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ابھی گھر سے نکلتا ہی ہے، آسمان کے فرشتے آ کر اپنے پروں کو اس کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ پہلے دن یہ قرآن کی عظمت ہے۔ پہلے دن آپ کے گھر سے 4 بچے ہیں جو دین سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور آپ کے گھر میں 4 بچے ہوں جو پڑھنے جاتے ہیں۔ اب ان 4 میں بڑا بیٹا یونیورسٹی جاتا ہے، اس سے چھوٹا سکول جاتا ہے، اور اس سے چھوٹا وہ بھی سکول جاتا ہے، اور اس سے چھوٹا مدرسے جاتا ہے۔ اب یہ 4 بچے، بڑا یونیورسٹی والا، سیریس اسپیکر بس سننا، یونیورسٹی جا رہے ہیں، اس کے بعد کالج جا رہے ہیں، اس کے بعد سکول جا رہے ہیں، اور جو زیادہ شرارتیں کرتا ہے وہ مدرسے جا رہا ہے۔ یہ سوچ ہے نا یار، اے بڑا ذہین ہے، انہوں ڈاکٹر بنانا ہے، اے بھی بڑا ذہین ہے، انہوں انجینئر بنانا ہے، اے بچہ بھی بڑا ذہین ہے، یہ تعلیم اچھی کروانی، یہ روزانہ نامے آندے ہیں، تنگ کرتا ہے، کسی دے ہاتھ باس نہیں، تو انہوں اے چونکہ انہوں نے اکھانے اے دنیا پڑھن گے، اے اکھوں نبینہ ہے، تو نبینہ کیوں نہیں دے بنا حافظہ، نبینہ نے بھی کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہ سوچ ہے کہ جڑا کسے کا ہمدہ نہیں نا انہوں کتے پا دیو۔ یقین جانو آپ یہ سمجھ کر مدرسے ڈالتے ہیں اے کسے دے قابو نہیں آندہ، اے دے لامے بڑے آندے، شرارتہ بڑیاں کردہ، اے کچھ کرن جو گا نہیں، چلو انہوں مدرسے پا دیو، مدرسے دے جاؤ، ہمیں وہ بھی قبول ہے، ہمیں وہ بھی قبول ہے۔ لیکن جب تم روزے قیامت ہم سے لوگے نا، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ کون سی پڑھائی اعلیٰ تھی اور کون سی ادنا تھی، پھر روزے قیامت پتا چلے گا۔ یقین جانا تیرے 4 بیٹے نیک ہیں، 4 اچھے ہیں، یونیورسٹی ہے، کالج ہے، سکول ہے اور مدرسے ہے، لیکن ذرا ایمان سے بتائیے گا جب یہ 4 اپنے گھر سے نکلتے ہیں، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، لیکن وہ فرشتے یونیورسٹی والے کو نہیں جانتے، کالج والے کو نہیں جانتے، سکول والے کو نہیں جانتے۔ فرشتے آ کر اگر اپنے پاؤں بچھا، اپنے پر بچھاتے ہیں تو کس کے لیے؟ مدرسے والے، باقی کوئی نہیں جانتے۔ یہ بچہ وہاں سے نکلا، مسجد میں آ گیا، وہ سکول میں چلا گیا، وہ کالج میں پہنچ گیا، وہ یونیورسٹی میں پہنچ گیا، 4 اپنی
اپنی اپنی کلاس میں پہنچ گئے، لیکن کعبہ کے رب کی قسم آسمان کے فرشتے کس کلاس میں پہنچے؟ یونیورسٹی کی کلاس میں فرشتے نہیں گئے، کالج کی کلاس میں فرشتے نہیں گئے، سکول کی کلاس میں فرشتے نہیں گئے، فرشتے آئے تو مدرسے کی کلاس میں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہلمو 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 الی حاجتکم، فرشتے بلا لیتے آ جاؤ اپنی ضرورت کی طرف، یہ تمہاری ضرورت کی جگہ ہے، آ جاؤ۔ حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، آسمان سے سکون نازل ہوتا ہے، آسمان سے رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور یہ زمین پہ کلاس لگتی ہے، میرا رب عرش پہ ان کے تذکرے شروع کر دیتا۔ صحیح بخاری میں فرق سمجھے، میں سکول کالج یونیورسٹی کا مخالف نہیں، مسئلہ سمجھ لیں، میں خود بھی پڑھا ہوں، میرے بچے بھی پڑھتے ہیں، میرے مدرسے میں بچے بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ دین ہے، یہ قرآن ہے جو تمہاری 4 جگہوں پر تمہارے کام آتا ہے، اس سے علاوہ 5ویں جگہ ہی کوئی نہیں۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل ہم زمین کے کتنی جگہ ہو گئی؟ پرسوں ہمیں اس قبر سے نکال کر میدان محشر میں کتنی جگہ ہو گئی؟ اس کے بعد ایک ہے جنت اور ایک ہے دوزخ، انشاءاللہ ہمارے لیے جنت ہے، کتنی جگہ ہو گئی؟ اس کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ، دنیا کی کوئی کتاب، کوئی کالج، کوئی سکول، کوئی یونیورسٹی اپنی سند اٹھا کر کہے کہ میری یہ سند قبر میں کام آئے، دکھائے، کوئی دعویٰ کرے ہماری یہ کتاب تمہیں میدان محشر میں کام آئے گی، نہیں کہہ سکتا۔ ہماری یہ کتاب تمہیں جنت میں کام آئے گی، نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی کہہ سکتا ہے تو کعبے کے رب کی قسم قرآن اٹھا کر میں کہہ سکتا ہوں یہ قرآن تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، جنت میں بھی کام آئے گا۔ ان کی جو تعلیم ہے وہ صرف دنیا تک ہے، ڈگری لے لو، نوکری لے لو، ڈگری لے لو، پیسہ کما لو، ڈگری لے لو، دنیا کما لو، پتہ نہیں کمائی جائے گی بھی کہ نہیں۔ اگر کمائی بھی جائے تو کعبے کے رب کی قسم صرف دنیا کما سکتا ہے، ڈاکٹر دنیا کما سکتا ہے، انجینئر دنیا کما سکتا ہے، پروفیسر دنیا کما سکتا ہے، سائنسدان دنیا کما سکتا ہے۔ جب وہ قبر میں آئے گا فرشتہ آگے پوچھے گا کیا وہ کہہ سکتا ہے میں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر نہیں، میں دنیا کا بڑا تاجر نہیں، میں دنیا کا پروفیسر نہیں، میں دنیا کا سائنسدان نہیں، میں دنیا کا بادشاہ نہیں۔ ہاں جب وہ حافظ قرآن ہوگا اللہ کی قسم یہ قرآن اس کو قبر میں بھی کام آئے، میدان محشر میں کام آئے گا، جنت میں کام آئے گا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اس قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والا سب سے بہتر ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ پڑھے لکھے آپ بیٹھے ہیں، موبائل آپ کے پاس ہے، کسی کو موبائل صحیح چلانا آتا ہے، صاحب صحیح کرنا، ایسا اس صاحب غصہ نہیں کرنا جڑا دکاندار شیخ ہوئے روپیے دا بڑا صاف کرتا ہوئے، کوئی ہے ماسٹر بھی ہے نہیں، لو آج انہوں دا امتحان، کوئی اگر میتھ دا ٹیچر ہے نا تو وہ دا امتحان کوئی ہے، سو کوئی میں جمع تفریق کروانی ہے، کوئی ہے نہیں، میں نے چاہیے نا کوئی ہاتھ کھڑا کرے، معاملہ ذرا کر لو، شروع کرنا۔ ماسٹر صاحب موبائل ہے، موبائل لو، اے اصل چنا زبانی ہونا ہی نہیں، ضربہ دے دو گے، ہزاراں دیاں، لکھاں دیاں، کروڑاں دیاں، ارباں دیاں دے دو گے،
سب زبانی دے لو لو اے تسی نہ دھیان رکھنا ہے تے دھیان نہ سننا تھلے رام نہ بیٹھے اے گل بڑی میں سمجھا لگا ہے اگر یہ بات سمجھ آ گئی یقین جانیے میرے آنے کا حق ادا ہو جائے گا جو قرآن مجید بچے پڑھتے ہیں قرآن کی کتنے ہوئی اے قرآن انہیں کھولا کر جس قرآن سے بچے حفظ کرتے ہیں عام طور پر پتہ ہے اس کی کتنی لائنیں ہوتی ہیں کتنی لائنیں ہوئی ہیں 16 لائنوں والا قرآن ہوتا ہے ٹھیک ہے جی 16 لائنوں والا قرآن ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں ایک سپارے میں ایک پارے میں کتنے صفحے ہوتے ہیں 18 ایک پارے میں کتنے صفحے ہیں 18 ایک بچہ اگر ایک صفحہ یاد کرنا ہے سبق کا تو ایک لائن کو اندازاً کتنی مرتبہ پڑھے گا تو پکا یاد ہو جائے گا ایک لائن کو کتنی باری پڑھے تو پکا یاد ہوئے گا 8-10 باری تو پکا نہیں یاد ہونا پوچھو ذرا جو اندازہ ہے نا وہ 15-16 مرتبہ پڑھے گا تو یاد ہوگا نا اب ہے ایک صفحہ اس کے اندر ہے 16 لائنیں 16 لائنوں کو ہم 16 مرتبہ پڑھیں گے تو یاد ہو جائیں گے مثلا 15 باری پڑھیں یاد ہو گئی 16 باری کا حصہ میں سنانا ہے کتنی باری 16 باری ہو گیا 16 لائنوں کو 16 مرتبہ پڑھا تو ذرا ضرب دو 16 کتنی ہوئی ہیں 256 لائنیں ہو گئی ہیں ایک لائن میں عموماً 40 حرف ہوتے ہیں کتنے حرف ہوتے ہیں 256 اور 40 نہ ضرب دے دیں 10,240 دسن کے ڈاکٹر استاد جی سر جی جے گھاٹا وعدہ ہے تو پھر تسی دسنا بس 2 بندے نے بولنا ہے تیسرا کوئی نہیں 10,240 حرف ہو گئے سبق یاد کرنے کے سبق یاد کرنے کے 10,240 اے یاد رکھو انہوں سائڈ کر لو میوٹ کر لو اب جو بچہ دوسرے تیسرے چوتھے پارے پر ہوتا ہے نا اس نے سبق سنانے کے بعد سبقی سنانی ہوتی ہے سبقی کا مطلب ہے جس پارے پر سبق ہے وہ سارا دوبارہ سنانا ہے ایک پارا ایک پارے کو ایک مرتبہ پڑھے گا تو ایک مرتبہ سنائے گا کتنی باری ہو گیا 2 باری اب ایک پارے میں 18 صفحے ہیں ایک پارے میں 18 ضرب 16 ایک صفحے لئے کتنے لانا نے 18 ضرب 16 کتنے ہو گئے 288 ایک باری دیا لینا ہو گئی ہیں تو انہیں 2 باری پڑھنا ہے 288 ضرب 2 576 لینا ہو گئی ہیں ہر لائن 40 حرف نہیں کتنے ہو گئے 23,040 صحیح جواب ہے 2 576 ضرب نہیں پھر ایویں کیا نہ غلط ہو گیا اے دیکھو 18 صفحے نے کتنے صفحے ایک پارے کے اس نے 2 مرتبہ سنانے ایک مرتبہ پڑھنا ہے ایک مرتبہ سنانا ہے 18 دنا 36 صفحے ہو گئے 36 صفحے ہو گئے ہر صفحے دیا 16 لینا نے 36 ضرب 16 کتنے ہوئے 576 لینا ہو گئی 576 رو 40 نہ ضرب دے دو کیونکہ ہر لائن 40 حرف میں کتنے ہو گئے 23,040 اے بھی یاد رکھ لو پچھلا بھی یاد رکھ لو 10,000 23,040 جو پچھلا سبق ہوتا ہے نا مثلا 3 پارے حفظ کر لیں تو جو پچھلے 2 ہیں وہ ہے منزل منزل بھی اسی کے ساتھ ہی ملا لو یعنی ایک باری پارا پڑھیا تو ایک باری سنایا وہ سبکی کے ساتھ ہی لگا لو 23,040 تھے اس کو ڈبل کر لو 46,080 تو نال پچھلے سبق والے بھی پارو 10,000
کنا نہیں 10,000 تو اتنے سی لانا 56,280 56,280 اے ہوں ذہن چل رکھنا جے حاجے گل میں تو بھی چلانی ہے 56,280 یہ ذہن میں رکھیں گے آپ کے 4 بیٹے ابھی ذہن میں رکھنا ہے آپ کے 4 بیٹے 4 بیٹے آپ کے پاس آئے یونیورسٹی والا اس نے کہا ابو فیس دے دو اس نے کہا بیٹا اتنے سال ہو گئے تمہیں پڑھتے ہوئے میرے لیے کیا کرتے ہو اس نے کہا ابو بس آخری سال ہے میرا بس آپ 5 لاکھ روپیہ فیس دے دیں جب میں پڑھ گیا تو پھر آپ کی ساری ٹینشنیں ختم ابو نے 5 لاکھ دے دیا دوسرا بیٹا آیا اس نے کہا ابو میری بھی 1.5 لاکھ روپیہ کالج کی فیس دے دے اس نے کہا بیٹا میرے لیے کیا کیا ہے تو نے اس نے کہا ابو ابھی کالج میں ہوں تھوڑی سی پڑھائی رہ گئی یونیورسٹی سے فارغ ہوگا پھر دیکھنا آپ کی ساری ٹینشنیں ختم آپ کے بیٹے آپ کے تابع دار ہوں گے آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت لیکن 1.5 لاکھ روپیہ دے دے میری فیس تیسرا آیا اس نے کہا ابو 4,000 سکول کی 2,000 اکیڈمی کی 6,000 دے دے اس نے کہا بیٹا تو نے میرے لیے کیا کیا اس نے کہا ابو ابھی تو سکول میں ہوں پھر کالج میں جاؤں گا پھر یونیورسٹی میں جاؤں گا جب پڑھ لوں گا تیرا میرا وعدہ میرے پڑھنے کے بعد تمہیں کوئی تکلیف چھوٹا سا بچہ آیا ابو مدرسے کی 2,000 روپے فیس دے دے صرف کتنے ہم نے کیا تینوں 2,000 دبا ہے اس کو 5 لاکھ دے رہا ہے اس کو 1.5 لاکھ دے رہا ہے اس کو 6,000 دے رہا ہے اچھا ہم تین 2,000 دئیے تو کی کرنا ہے میرے واسطے اس نے کہا ابو ان کی ماہانہ فیس 1 طرف رکھ لو میرے ایک دن میں نے جتنے حروف پڑھے کتنے حروف پڑھے ہیں 56,280 حروف ایک حرف کے بدلے کتنی نے کیا اس کو 10 سے ضرب دو 5,62,800 اس نے کہا ابو وہ 5 لاکھ لے کر گیا وہ 1.5 لاکھ لے کر گیا وہ 5-6 ہزار لے کر گیا میں تیرے سامنے رکھتا ہوں اپنا کیلکولیٹر کھول لے میرے ایک دن کی وجہ سے تیرے نام اعمال میں 5 لاکھ سے زیادہ نیکیاں جمع ہو رہی ہیں 5 لاکھ سے زیادہ نیکیاں ابھی یہاں بس نہیں ہے اس نے کہا یہ تو ایک دن ہے 5 لاکھ سے زیادہ نیکیاں ہیں ذرا اس کو 30 سے ضرب دو 30 سے ضرب دو بس 1,68,84,000 ایک مہینے کی 1 کروڑ سے زیادہ نیکیاں 1,68,00,000 ذرا غور کیجیے گا ایک مہینے کی نیکیاں کتنی 1,68,00,000 اس سے آگے چلیے اس بچے کو حفظ کرنے کے لیے عموماً کتنے سال لگتے ہیں عموماً 2 سال لگتے ہیں ایک مہینہ 1,68,00,000 ہے اب اس کو آپ 24 سے ضرب دے دیں 24 سے ضرب دے دیں 40 کروڑ 40 کروڑ ابھی 2 سال پڑے 40 کروڑ نیکیاں ابھی اس کے بعد منزل نکالے گا اس کے بعد نمازیں پڑھائے گا اس کے بعد تراویح پڑھائے گا ساری زندگی قرآن پڑھے گا ساری زندگی قرآن پڑھائے گا 40 کروڑ سے زیادہ نیکیاں لے کر جب تیرے 4 بیٹے میدان محشر میں جمع ہوں گے تیرے 4 بیٹے ایک پر تو نے لاکھوں لگائے دوسرے پہ کروڑوں لگائے تیسرے پہ ہزاروں لگائے اور یہ چوتھا حافظ قرآن ہوگا کعبے پہ رب کی قسم بتا تمہیں سب سے پیارا کون لگے گا روز قیامت فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ تیری ایک نیکی پر جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے تیرے نام اعمال میں سب سے زیادہ نیکیاں کس بیٹے کی وجہ سے آئے گی ابھی اسی پر بس نہیں ہے ایک کلاس میں کتنے بچے ہیں 28 ہیں ہر بچہ اپنے گھر میں روزانہ نیکیاں لے کر گیا تو 5.5 لاکھ ماہانہ لے کر گیا تو 1,68,00,000
سالانہ 2 سالوں میں لے کر گیا 40 کروڑ نیکیاں لے کر گیا. تم جانتے ہو یہ روزانہ کی کتنی نیکیاں تھی؟ 5,68,000. اس کو 28 سے ضرب دے دو. 5,68,000 کو 28 سے ضرب دو ذرا مجھے. 1,59,00,000. 1,59,00,000. یہ قاری صاحب ہیں جو 28 بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ایک ایک بچہ اپنے گھر میں 5.5 لاکھ نیکیاں لے کر گیا. لیکن کعبے کے رب کی قسم جس قاری صاحب نے, جس استاد نے ان سب کو پڑھایا, رات ہوئی ہر ایک کے گھر میں 5.5 لاکھ نیکیاں پہنچی. قاری صاحب کے نامہ اعمال میں 1,59,00,000 نیکیاں ایک دن کی پہنچ چکی ہیں. اب اس کو 30 سے ضرب دو. مہینے میں قاری کی نیکیاں کیا ہے؟ دو ذرا اس کو 30 سے ضرب. 47,71,00,000. 47 کروڑ نیکیاں ایک استاد ایک مہینے میں کما رہا ہے. پھر بھی تم اس کو اپنا نوکر سمجھتے ہو, ملازم سمجھتے ہو, اپنے سے حقیر سمجھتے ہو, باتیں کرتے ہو اور اس کو معمولی سمجھتے ہو. کعبے کے رب کی قسم تیری نمازیں, تیری تہجدیں, تیری تلاوتیں, تیرے روزے, تیرے صدقے, تیری عبادت ایک طرف ہے. اس کا قرآن کو پڑھنا پڑھانا ایک دن میں وہ کروڑوں نیکیوں کا مالک ہے, مہینے میں 69 کروڑ نیکیوں کا مالک ہے. تم اس کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ اسی لیے تو آقا نے کہا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. روئے زمین پر سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے یا قرآن پڑھا رہا ہے. کبھی اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے, اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. دنیا میں بھی بہتر, قبر میں بھی بہتر, حشر میں بھی بہتر, جنت میں بھی بہتر. جنت میں جانتے ہو اللہ نے سب سے بلند درجے نبیوں کے بعد جس کو دینے ہیں نا وہ شہید ہے, مجاہد ہے. ان فی الجنہ لمئۃ درجہ. جنت میں 100 منزلہ ایک محل ہے. 100 منزلہ. یہ چھت کتنے فٹ پر ہوگی؟ 10 فٹ. 10 تو بھی چلے آ رہی. بات سمجھے ذرا. جنت میں ایک ایسا محل ہے جس کی 100 منزلیں ہیں. ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض. ایک منزل کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان سے زمین کا ہے. آسمان سے زمین کو 100 سے ملٹیپلائی کر لو, ضرب دے دو, جتنا اونچا 100 مرتبہ آسمان پہ آنے جانے کا منظرہ اللہ نے ایک محل بنایا ہے. کس کے لیے؟ مجاہد کے لیے. مجاہد کے لیے اللہ نے اس کو دینا ہے. لیکن یاد رکھو سب سے اونچا محل مجاہد کو مل گیا 100 منزلہ, لیکن وہ 101 پر جا سکتا نہیں, جا سکتا. بس آپ سارے جنتی ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت. لیکن نمازی جنت میں جائے گا, اس کی جنت طے ہے, یہ تیرا محل ہے, اس سے اوپر. روزے دار جنت میں جائے گا, یہ تیرا محل ہے, اس سے اوپر. شہید جنت میں جائے گا, یہ تیرا محل ہے, اس سے اوپر. سخی جنت میں جائے گا, یہ تیرا محل ہے, اس سے اوپر. حاجی سارے جنت میں جائیں گے, لیکن ان کے درجے طے کر دیے جائیں گے. فرمایا جنت میں بعض لوگ نیچے والے جنتی اوپر والے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم دنیا میں کھڑے آسمان کے اوپر والے تارے کو دیکھتے ہو. جتنا تمہارا اور تارے کا فرق ہے اس طرح جنتیوں کا بھی آپس میں فرق ہوگا. لیکن سنو, یوں سمجھو ایک شخص کو آپ نے ایک چیک دیا ₹1,00,000, لاکھ لے لے گا لیکن 1.25 لاکھ. دوسرے کو لکھ دیا ₹1 کروڑ, وہ کروڑ لے سکتا ہے اس سے زیادہ. تیسرے کو لکھ دیا ₹1,000, وہ ارب لے سکتا ہے اس سے زیادہ. چوتھے کو لکھ دیا ₹1,000, وہ 1,000 لے سکتا ہے اس سے زیادہ.
اور ایک کو تم نے خالی دے دیا جو لکھنا ہی لکھنا ہے. اس کا کوئی مقابلہ ہے نہیں. کعبے کے رب کی قسم، نبوت کی زبان موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس، خوشبوؤں سے معطر، میرے آقا کی حدیث، اللہ کی وحی، نبوت کی زبان کے الفاظ، یقال لصاحب القرآن، قرآن والے کو روز قیامت جنت کے دروازے پہ کھڑا کر کے میرا رب کہے گا اقرا وارتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها کہ جنت کا دروازہ ہے، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، تیرا سانس نہیں پھولے گا، تیری تھکاوٹ نہیں ہوگی، تیرے جسم میں دردیں نہیں ہوگی، آج تمہیں کچھ نہیں ہوگا. پڑھتا جا چڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، لطف لے لے کر پڑھنا، بار بار پڑھنا، مزے مزے سے پڑھنا، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ. جس طرح دنیا میں مال ملتا ہے گنتے ہوئے ہاتھ نہیں تھکتے، آج تو جنت کے محلات مل رہے ہیں، وہ چڑھنے والا نہیں تھکے گا. نبوت کی زبان کہتی ہے فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عند آخر آیت تقرأها، پڑھتا جا جہاں تیرے قرآن کی آخری آیت ختم ہوگی اس سے آگے تیری جنت کا آغاز ہوگا. اس سے آگے آغاز ہے، اس کے اختتام کا پتہ نہیں ہے. اب تیری مرضی ہے، ایک آیت کو 3 مرتبہ پڑھ لے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ لے، سکون لے لے کر پڑھ لے، مزے لے لے کر پڑھ لے، بار بار پڑھ لے. جہاں ختم ہوگا وہاں تیری جنت کا آغاز ہوگا، اختتام کا پتہ. خالی جنت میں ٹکرا دی، جہاں تک لینی چاہتے لے لو. اور پھر یہ کہا حافظ قرآن بنو. کوئی حافظ قرآن نہیں بن سکے، حافظ قرآن کے باپ بن جاؤ. حافظ قرآن بنو نہیں بن سکے، عمر نکل گئی، زندگی گزر گئی، نہیں بن سکے، چلو حافظ قرآن کے باپ بن جاؤ. نہیں ہے تیرا بیٹا، نہیں ہے تیری بیٹی، نہیں بن سکے وہ حافظ قرآن، کسی بچے کو حافظ قرآن بنا دو اور اس کے اوپر خرچہ کر دو. نہیں بنا سکے تم اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ، کسی کو بنا دو اور اس کے اوپر قاری صاحب کو تنخواہ دے دو، اے بچے پڑھاؤ، تنخواہ میرے ذمہ. کعبے کے رب کی قسم، جب روزے قیامت جہاں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علمناهم من عملهم من شیء. اگر تیری اولاد حافظ قرآن بن کے اوپر پہنچ گئی، تو بھی جنت میں ہے لیکن نیچے ہو. بیٹا قرآن کا حافظ اوپر چلا گیا، میرا رب 27ویں پارے میں کہتا ہے ہم سارے گھر والوں کو، والدین کو اٹھا کر کہیں گے چلو تم بھی جنت کے اس حصے میں چلے جاؤ جہاں تمہارا بیٹا رہتا ہے، چلو تم بھی وہاں چلو. یا رب مجھے کیوں، میں نے تو پڑھا ہی نہیں، لیکن تو نے اپنے بیٹے کو تو پڑھایا تھا نا. تو نے دنیا کی دولت کو نہیں دیکھا، تو نے دنیا کی چاندنی کو نہیں دیکھا، تو نے دنیا کے سلوٹ کو نہیں دیکھا، تو نے دنیا کے مال کو نہیں دیکھا، تو نے دنیا کی ریت کو نہیں دیکھا. دنیا سینہ تان کے کہتی تھی میرا بیٹا LGS میں پڑھتا ہے، میرا بیٹا گیریزم میں پڑھتا ہے، میرا بیٹا فلاں اکیڈمی میں پڑھتا ہے، فلاں ڈاکٹر بن رہا ہے. اور جب تم سے پوچھتے تھے تم بھی سینہ تان کے کہتے تھے تمہارے بیٹے دنیا کی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور میرا بیٹا رب کی کتاب پڑھ رہا ہے. آج رب تمہیں جنت میں وہ مقام دے گا. صرف ایک ہی چیز ہے جو دنیا میں، قبر میں، حشر میں، جنت میں اور جنت کے اعلیٰ محلات تک تمہیں لے جا سکتی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ قرآن. سیکھو، سکھاؤ، پڑھو، پڑھاؤ، عمل کرو. اسی میں کامیابی، اسی میں نجات، اسی میں عزت ہے.
جنہوں نے پڑھا ہے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے، ساری زندگی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے والدین کو بھی مبارکباد، ان کو بھی مبارکباد، انتظامیہ کو مبارکباد ہے اور ان کے اساتذہ کو مبارکباد ہے۔ اچھا ایک بات میں بھول گیا، قاری صاحب ایک بات میں بھول گیا، جتنا ثواب قاری صاحب کو ملنا ہے نا 28 بچوں کا، ایک دن کا 1,59,00,000، اتنا ثواب انتظامیہ کو ملنا ہے۔ اتنا ثواب کیوں؟ انہوں نے مسجد نہیں بنائی، جگہ نہیں دی، انہوں نے ماحول نہیں دیا، انتظام نہیں کیا۔ اگر انتظامیہ کی نیت خالص ہوئی، اگر انتظامیہ کا دل صاف ہوا اور اللہ کے لیے کرتے رہے، ریاکاری نہ ہوئی، تو یقین جانیے اتنا ثواب انتظامیہ کو ملے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بچوں کو کامیاب کرے، اساتذہ کو کامیاب کرے، انتظامیہ کو کامیاب کرے اور اس مرکز کو ہمیشہ رہتی دنیا تک آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔